روزے کے مکروہات کی کئی صورتیں ہیں، چند ایک ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جن کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے، اور اگر یہ لغو اور بیہودہ باتیں کی جائیں، گالی گلوچ کیا جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اجر و ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزے کے جو معاملات کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، یا روزہ فاسد کر بیٹھتے ہیں یا روزہ مکروہ کر لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو قیام کرتے ہیں اور ان کو صرف جاگنے اور تھکان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام، میں نے بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے دیکھا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پیا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے روزے کی حالت میں بری باتوں کو نہ چھوڑا یا ان پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو پھر اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر بھوکا رہے، بلکہ روزے کے عالم میں تمام برے اعمال اور برے افعال اور بری محفل سے پرہیز کیا جائے، بلکہ روزے کے علاوہ بھی بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت رب کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ مگر کثیر مسائل ایسے ہیں کہ جن سے روزے کی کراہت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کچھ ایسے افعال کریں جن میں کراہت کا سبب پایا جاتا ہے تو کراہت کا حکم دیں گے۔ یعنی روزے میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ مکروہ کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ روزے میں مسواک کرنا سنت ہے اور اس کو مکروہ کہنا جہالت، اور فرمایا پوچھا گیا کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا اور بیہودہ باتیں یا کسی کو تکلیف دینے سے کیا روزے میں کراہت آتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جی ہاں، مذکورہ افعال کرنے سے کراہت آتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی میں تیل لگانا اور سرما لگانا روزے کی حالت پہ کیا حکم رکھتا ہے؟ تو فرمایا کہ ان صورتوں میں روزہ مکروہ نہیں، ہاں زینت کے طور پر سرما لگایا یا داڑھی میں تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ روزے کے علاوہ بھی مکروہ اور روزہ بھی بد درجہ اولا مکروہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جیسا کہ غرارہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ کلی کرنے میں غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی بلا عذر، تو فرمایا کہ بلا عذر چکھنا یا چبانا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے، کیا یہ فرض روزے کا حکم ہے یہ نفلی کا؟ تو فرمایا گیا فرض میں کراہت ہے، نفل میں کراہت نہیں ہے، جبکہ اس کی حاجت بھی ہو۔ آگے پوچھا گیا کہ روزے میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں منہ میں تھوک نگل جانا مکروہ ہے، یعنی اکٹھا کر کے قصدن۔ ایک تو ویسے منہ میں پانی آپ کے جمع ہے تو آپ اس کو حلق سے اتار رہے ہیں یا ویسے باہر پھینک رہے ہیں، لیکن ایک قصدن تھوک کو جمع کرتے رہنا اور پھر اس کو نگل جانا، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کا اصل وقت افطار کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، اصل وقت سورج کا غروب ہونے میں غالب گمان ہو،
جب تک غالب گمان نہ ہو تو افطار نہ کرے، اگرچہ کہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے۔ یعنی کہ وہ اس گمان کو دیکھ لے کہ واقعی ہی روزہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے، اور اس کا یہ غالب گمان ہے کہ اب غروب آفتاب مکمل ہو گیا ہے، تو پھر وہ روزہ افطار کرے۔ آگے پوچھا گیا کہ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک میں بات اور عرض کرتا چلوں کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ جیسے کہ اذان فجر جب پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اذان کے دوران بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ اذان فجر سحری کے وقت ختم ہونے کی دلیل ہے، اور اس سے پہلے کھانا مکمل کر کے نیت کر لی جائے، اور اگر دوران اذان کھانا کھایا جائے اس نیت کے ساتھ کہ ابھی وقت ہے، تو اس طرح روزہ جاتا رہے گا، روزہ نہیں ہوگا، اور سارا دن اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔